اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ترجمہ۔ حج کے مہینے معلوم یعنی مقرر ہیں، پس جو ان میں حج لازم کر لے پس وہ نہ بے پردہ ہو اور نہ گالی دے اور نہ حج میں جھگڑا کرے، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زیادہ راہ یعنی حج کا خرچ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ شان نزول۔ بعض یمنی لوگ بے سر و سامان ہی حج کے لیے چل پڑتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، کیا وہ ہمیں روٹی نہ کھلائے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے تھے، بلکہ کبھی غربت کی وجہ سے غصب، خیانت اور لوٹ مار بھی کر لیتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں ہدایت دی گئی کہ زیادہ راہ لے کر حج کو چلو تاکہ تمہیں آخرت کی بہترین زیادہ راہ یعنی تقوی حاصل ہو۔ تفسیر۔ الحج حج کے اشہر معلومات مہینے مقرر ہیں یا معلوم کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ حج جو گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں حج طواف اور وقوف عرفات کا نام تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس میں رمی، قربانی اور صفا مروہ کی سعی کا اضافہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طواف قدوم وداع اور طواف قدوم میں رمل یعنی اکڑ کر چلنے کا اضافہ ہوا۔ غرض یہ کہ ارکان میں زیادتی ہوتی رہی ہے۔ مشرکین نے اس میں بت پرستی، ننگے طواف کرنا اور زمانہ حج میں دروازوں کے راستے مکان میں نہ جانے کا اضافہ کیا، جسے اسلام نے مٹا دیا۔ معنی یہ ہوئے کہ وہ اصل حج جو زمانہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ معلوم مہینوں میں ہے۔ اشہر جس کے معنی ہے مہینے، یہاں عربی مہینے مراد ہیں نہ کہ شمسی، کیونکہ اسلامی کام چاند کے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ معلومات سے جانے پہچانے مہینے مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کے یہی مہینے تھے۔ شریعت نے حج کے مہینوں میں تبدیلی نہ کی، بلکہ کفار جو مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے کہ رجب کو شوال کر دیتے اور شوال کو سفر، اسے اسلام نے بند کر دیا۔ یعنی حج کے مہینے وہ جو پہلے سے جانے پہچانے ہوئے ہیں، جو دنیا کی پیدائش کے وقت سے مقرر ہیں، تمہارے بنائے ہوئے نہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، حج کا وقت وہی 2 مہینے اور 10 دن ہے جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے۔ رہی یہ بات کہ حج تو صرف 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، تو پھر اس کا وقت 2.5 مہینے کیسے ہوئے؟ اس کی چند وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھنا جائز ہے، کہ رمضان میں حج کا احرام باندھنا مکروہ اور شوال میں جائز ہے، کیونکہ ان مہینوں میں حج کے بعض کام یعنی احرام باندھنا ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں حج کا وقت قرار دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ جو کوئی ایک سفر میں ان مہینوں میں عمرہ کر کے حج کر لے وہ تمتع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے والا تمتع نہ کہلائے گا، تو عمرہ کے لحاظ سے یہ زمانہ وقت حج ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کام کے وقت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ تیاری کے لیے اور دوسرا ادا کے لیے، یعنی عید کا چاند دیکھتے ہی حاجی سفر کی تیاری کرتے ہیں، اور مکہ والے حاجیوں کے لیے اپنے مکانوں وغیرہ کی مرمت اور صفائی وغیرہ کراتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن پس جو فرضہ فرض کر لے یا لازم کر لے، فیہن الحج ان میں حج، یعنی جو کوئی ان مہینوں میں احرام، تلبیہ اور ہدی تیار کر کے اپنے پر حج فرض کر لے۔ خیال رہے کہ حج تو رب نے عمر میں ایک بار صاحب حیثیت پر فرض کیا ہے، مگر جب کوئی حج کا احرام باندھ لے اس پر ضرور فرض ہو جاتا ہے، جیسے تکبیر تحریمہ سے نماز۔ فلا پس نہ رفث بے پردہ ہو یا نہ ازدواجی تعلقات بنائے، ولا اور نہ فسوق گالی دے یا فسق کرے، ولا اور نہ جدالہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں۔ فسوق کے معنی ہے شریعت کی حد توڑنا اور گناہ کرنا، جیسے غیبت اور گالی گلوچ وغیرہ۔ جدال سے یہاں یا تو نوکر چاکر یا ساتھیوں وغیرہ سے جھگڑا کرنا مراد ہے، یا تاریخ حج کے بارے میں اختلاف کرنا، یا امیر حج کی مخالفت کرنا وغیرہ۔ اگرچہ گناہ کرنا ہمیشہ برا ہے، مگر جب کوئی حج کا احرام باندھ لے تو اس پر ازدواجی تعلقات قائم کرنا، گالی گلوچ، جھگڑے وغیرہ بہت سخت منع ہیں۔ بلکہ مکہ معظمہ پہنچ کر گناہ کرنا تو بہت ہی برا ہے، کہ جیسے وہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، ایسے ہی وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی 1 لاکھ ہے۔ اس لیے وہاں گناہ کرنے سے تو بہت ہی ڈرو۔ وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے،
اور جو کوئی کرے نیکی یا بھلائی، یعنی جو کچھ تم بھلائی کرو گے، صدقہ، خیرات، فرضی نفلی نماز اور طواف بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع وغیرہ، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، وہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اے حاجیو، تم حج کے زمانے میں جو بھلائی کر سکو کر گزرو، یہ موقع پھر میسر ہونا مشکل ہے، یا اے انسانوں، اپنی زندگی میں جو ہو سکے خیر کما لو، ہر سانس کو آخری سانس سمجھو۔ تمہارے اعمال سے نہ تو ہم بے خبر ہیں اور نہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ ہم بخیل ہیں، ہم تمہیں اجرت اپنی شان کے لائق دیں گے، نہ کہ تمہارے اعمال کے لائق۔ اس کے سوا یہ بھی خیال رکھو کہ وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی اپنے اخراجات کا اہتمام کرو۔ حج اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس اپنے آنے جانے اور قیام کا خرچہ بھی ہو، جتنا عرصہ اسے وہاں رہنے کی امید ہے اتنے عرصے کے گھر کے اخراجات بھی گھر والوں کو دے کر جائے، تاکہ گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اگر اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ فَإِنَّ، پس بے شک، خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، پہلا یہ کہ تقوی سے یا تو بھیک اور لوٹ مار سے بچنا مراد ہے یا پرہیزگاری، یعنی حج میں آ کر گناہوں اور بھیک سے بچنا بہتر توشہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ اگر یہ جذبہ کسی کے دل میں ہو تو آپ جہاں بھی جو فرائض آپ پر ہیں آپ ادا کریں، آپ کو وہیں حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا غریب جس کے پاس اخراجات کے پیسے نہیں ہیں اور وہ حج پر نہیں جا سکتا، اس کے لیے ہر جمعے میں حج کا ثواب ہے، اور اگر وہ اشراق کے نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کو جا سکے۔ مقصد تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو یا کوئی اور عبادت، صرف سفر کرنا مقصد نہیں۔ وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اے عقل والو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے رہو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، عمرے کی طرح حج ہمیشہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے وہی مقرر مہینے ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہیں۔ اب کبھی زمانہ جاہلیت کی طرح مہینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ کر لینا۔ جو کوئی ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے پر حج لازم کر لے، اسے چاہیے کہ نہ تو اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرے، نہ کسی کی چغلی غیبت وغیرہ کرے، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرے۔ یہ باتیں ہمیشہ ہی بری ہیں، مگر حج میں بہت بری، اور پھر صرف گناہ سے بچنے پر ہی قناعت نہ کرنا، بلکہ یہاں نیکیاں کمانا، کیونکہ تم جو نیکی بھی کرو گے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں، ہم ضرور اس نیکی کی جزا دیں گے۔ اور غلط پرہیزگاری سے بچو کہ اپنے ساتھ زاد راہ یعنی اخراجات نہ لاؤ اور متوکل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ زاد راہ ضرور ساتھ لو، اور بہترین زاد راہ گناہوں سے بچنا ہے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حج کے فائدے تو بہت سے ہیں، مگر میں چند یہاں بیان کرنا چاہوں گی۔ نمبر 1، حج میں عشق الہی کا ظہور ہے، اس لیے اس میں بعض وہ حلال چیزیں جو جذبہ عشق کو کم کریں حرام کر دی گئیں، یعنی ازدواجی زندگی اختیار کرنا، امامہ باندھنا، سلا ہوا لباس پہننا، اس لیے حرام ہوا تاکہ جذبہ عشق کی آگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے اور رب کی محبت میں غیر کی محبت کی ملاوٹ نہ رہے۔ نمبر 2، کہ حج میں اسلامی مساوات دکھلانا منظور ہے، اسی لیے شاہ و گدا، امیر و فقیر ایک ہی وردی یعنی کفنی میں اللہ کے سامنے حاضر کر دیے گئے، اور لا جدالہ فرما کر امیر و وزیروں کو اپنے غلاموں کی مار پیٹ بلکہ جھڑکنے سے روک دیا گیا کہ وہاں سب کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ نمبر 3، حج روحانیت کی آخری منزل ہے اور گناہ دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے، اس لیے لا فسوقا فرما کر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روک دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ حج محبت الہی کا زینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تم صرف باز رہنے پر قناعت نہ کرو بلکہ نیکیوں کی کوشش کرو، کیونکہ حاجی رب کے مہمان ہیں اور میزبان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا مہمان بھیک مانگتا پھرے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ راستے کے اخراجات ساتھ لے کر آؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔